السلام علیکم ناظرین کرام، آج جمعۃ المبارک ہے اور تقریباً شام کے 6 بج چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا اکثر لوگوں کو کہ کل ہم نے حج پالیسی 2024 کا اعلان کر لیا، اور وزیر مذہبی امور جناب انیک احمد نے پریس کانفرنس کے ذریعے حج پالیسی 2024 کے خط و خال آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اور آج ہمارے ملک کے جو نیشنل ڈیلیز ہیں، نیوز پیپرز ہیں، ان کے اندر بھی اشتہار کی شکل میں آپ کو آگاہی دی جا چکی ہے کہ حج پیکیج اس دفعہ کیا ہے اور اس کے کیا طریقہ کار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سوالات تھے کافی، اور اس میں چند کے جوابات کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے، لوگ پیکیج کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کیونکہ اس دفعہ ہم نے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کرایا ہے سرکاری حج اسکیم میں، شارٹ حج پیکیج کا۔ اس سے پہلے یہ نہیں تھا، یہ نیا اقدام ہے، اس لیے لوگوں کو تھوڑی سی اس کے بارے میں بھی آگاہی دینا ضروری تھی۔ آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ پچھلے سال ہم نے اسپانسرشپ اسکیم کا آغاز پہلی بار کیا تھا، اور اس دفعہ وہ کنٹینیو ہے، تو اس کا بھی لوگوں کو کافی حد تک علم ہے۔ لیکن جو نئے لوگ اپلائی کرنے والے ہیں، ان کے لیے پہلی تو میری یہ درخواست ہوگی کہ وزارت کی ویب سائٹ پر اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جو ہمارے اشتہارات وغیرہ ہیں، ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ جو پہلے لوگ حج کر چکے ہیں آپ کے عزیز و اقارب میں، ان سے بھی آپ معلومات لیں کہ حج اپلائی کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور وہاں پر بھی سفر حج کے دوران آپ کو پاکستانیوں کو کیا کیا چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، کن کن چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا وہ بھی آپ کو جو پرانے حاجی ہیں ان سے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کے لیے آپ کے جو بھی سوالات ہیں ان کے جوابات دیتے رہیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی جو حج اخراجات ہیں ان کی ادائیگی یکمشت ہوگی یا پھر قسطوں میں ہے، تو یہ قسطوں کی بات ابھی تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، اور یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 27 نومبر سے آپ نے درخواستیں شروع کرنی ہیں، اور وہ یکمشت ادائیگی ہے، وہ اس کے اخراجات لکھے گئے ہیں، ڈالر میں بھی ہیں اور پاک روپیز میں بھی ہیں۔ جو ریگولر کرنا چاہیں وہ پاک روپیز میں کریں گے، اور جو ڈالر میں ادائیگی کرنی ہے وہ ان کے لیے جو اسپانسرشپ بھجوا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اہلیت کی بات ہو رہی ہے کہ کون کون لوگ اہل ہیں، تو پاکستانی مسلمان ہونا یہ بنیادی اہلیت ہے، مسلمان ہو، اور اس کے علاوہ پاکستانی پاسپورٹ ان کے پاس ہونا چاہیے، جس کی میعاد بھی ہم نے بتائی ہوئی ہے 16 دسمبر 2024 تک اس کی پاسپورٹ کی میعاد ہونی چاہیے۔ وہ بے شک سمندر پار پاکستانی کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس بھی پاکستانی پاسپورٹ ہوگا تو تب وہ اپلائی کر سکیں گے۔ جن کے پاس بھی پاسپورٹ نہیں ہے، تو وہ اگر انہوں نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا ہے تو اس کا جو ٹوکن ہوتا ہے پاسپورٹ کی درخواست کا، تو وہ بھی قابل قبول ہو جائے گا، اس کی مدد سے بھی آپ حج درخواست اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے 5 سال کی پابندی لگائی ہے جن لوگوں نے پہلے حج کر چکے ہیں، پچھلے 5 حج، اس کا بھی ہم نے کلیئر کٹ بتایا ہوا، لوگ اس پہ بھی سوال کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2017 یا اس کے بعد جنہوں نے حج کیا ہے، 2017، 18 اور 19، 3 سال یہ ہو گئے، اور 2021 اور 22 میں پاکستان سے کوئی حج نہیں ہوا، تو 2021 اور 22 کے جو حج ہیں یہ 5 سال بنتے ہیں۔ تو جنہوں نے اس دوران 2017 یا اس کے بعد حج کیا ہے، وہ حج پہ جانے کے اہل نہیں ہوں گے، یعنی حج بدل وہ نہیں کر سکیں گے۔ اس میں 2 چیزوں کی ہم نے چھوٹ رکھی ہے، یعنی اگر وہ لوگ جو اس دوران حج کر چکے ہیں تو وہ اگر اسپانسرشپ کے ذریعے اپلائی کریں گے تو ان کو چھوٹ ہے، ان کو استثناء مل جائے گا۔ یا کوئی ایسا شخص جو کسی خاتون کے محرم کے طور پہ جا رہا ہو، جس نے پہلے کبھی حج نہ کیا ہو، فرسٹ ٹائم جا رہی ہو خاتون، اور ان کو کوئی محرم اویلیبل نہ ہو سوائے اس کے کہ جس نے پچھلے 5 سال کے دوران حج کیا ہے اور وہ پابندی کا شکار ہے، تو خاتون کے محرم کے طور پر وہ جا سکیں گے۔ تو یہ 2 صرف استثناء ہیں، اس کے علاوہ حج بدل پر پابندی ہے۔ پیکیج کی جہاں تک بات ہے، وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ایک شارٹ حج پیکیج ہے اور ایک لانگ حج پیکیج ہے۔ یہ ہم نے دونوں کو آفر کیا ہے، بیشک وہ ریگولر اسکیم میں ہے یا اسپانسرشپ اسکیم میں، وہ دونوں شارٹ یا لانگ اپنی مرضی کے مطابق اپنے ٹائم ٹیبل کے، اپنی گنجائش کے مطابق وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں پیکیج میں اگر میں شارٹلی آپ کو میں بتاؤں کہ لانگ پیکیج جو ہے وہ 38 سے 42 دن کے درمیان ہوگا، جس میں مدینہ میں 8 دن کی رہائش ہے، اور اس میں اگر آپ ریگولر اسکیم میں آپ اپلائی کرتے ہیں تو جنوبی ریجن کے جو ایئرپورٹس ہیں، یعنی کراچی، کوئٹہ اور سکھر، تو یہاں کے لیے 10,65,000 ریٹ مقرر ہے، جبکہ جو دیگر شہر ہیں اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان اور سیالکوٹ اور فیصل آباد، یہاں کے لیے 10,75,000 ریٹ ہے۔ اور اگر اسپانسرشپ اسکیم میں آپ لانگ پیکیج آپ کرتے ہیں تو آپ کو ڈالرز میں پیمنٹ بھجوانی ہے، اور وہ ہے $3765 جنوبی ریجن کے لیے، اور $3800 جو ہے وہ شمالی ریجن کے لیے۔ تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے اس سال 15 نامزد بینک ہیں
جن میں صرف ایک زرعی ترقیاتی بینک ہے، وہ صرف ریگولر اسکیم کے لیے ہے، باقی 14 بینک ہمارے وہ ریگولر اور اسپانسرشپ دونوں کے لیے کارآمد ہیں، اور ان کے ان 14 بینکوں میں وزارت کے مخصوص ڈالر اکاؤنٹ ہیں، اور اس کو ابھی ہم نے اشتہار میں شامل نہیں کیا، یہ بھی ہم انشاءاللہ اگلے 2 دنوں میں یعنی سوموار منگل تک یا اگلے ہفتے کے دوران ہم حج درخواستوں کے شروع ہونے سے پہلے 27 نومبر سے پہلے اس کا بھی ہم اعلان کر دیں گے کہ وہ کون سے ڈالر اکاؤنٹس ہیں جن کے اندر آپ نے ریمیٹنس باہر سے بھجوانی ہے۔ تو اس کے علاوہ 2 سال سے کم بچوں کا بھی ابھی تک آپ کو ہم نے اخراجات نہیں بتائے، یہ بھی کمنگ ویک میں ہم آپ کو یہ ایک سرکولر کے ذریعے ہم اعلان کر دیں گے، بینکوں کو بھی معلومات ہم فراہم کر دیں گے۔ بیسیکلی جو بھی درخواست گزار ہیں انہوں نے بینک کے ذریعے ہی اپلائی کرنا ہے، ان کی جو درخواست ہے کسی نہ کسی بینک سے ہی، اپنی مرضی کا بینک، اپنے نزدیک ترین جو بھی برانچ ہے جس سے وہ ایزی ہیں اور فیملیئر ہیں، وہاں پہ وہ جن کو ہم نے نامزد کیا وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو ایک رہنمائی کا ذریعہ، معلومات کا ذریعہ آپ کے بینکس بھی ہوں گے، ان سے بھی آپ وقتاً فوقتاً رہنمائی لے سکتے ہیں، تو ان کو ہم یہ بتا دیں گے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے بھی، اور بینکوں کو بھی ہم آگاہی دے دیں گے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا چارجز ہیں، یا پھر جو اکاؤنٹس ہیں ڈالر اکاؤنٹس، اس کا بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ شارٹ حج پیکیج میں بھی ریگولر اور اسپانسرشپ دونوں کی آپشن موجود ہے۔ ریگولر میں 11,40,000 جنوبی ریجن سے ہے، جبکہ 11,50,000 شمالی ریجن سے ہے، اور اگر آپ اسپانسرشپ اسکیم میں اپلائی کرتے ہیں شارٹ حج تو وہ 4,015 ڈالر جنوب سے، اور 4,050 ڈالر جو ہے یہ شمالی ریجن سے ہے۔ یہ تو ہمارے ہو گئے بیسک پیکج، جن کے اندر بنیادی سہولیات کیا ہیں یہ میں نے اوپر اشتہار میں ہم نے مینشن کیا ہوا ہے، میں یہاں سے آپ کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ حج کی تربیت ہے۔ آپ اتنا وقت لگا رہے ہیں، اتنا آپ پیسہ لگائیں گے، اتنی آپ مشقت اٹھائیں گے، تو وہ کس کے لیے کہ حج ادا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے آپ کو حج کی آگاہی ہونی چاہیے۔ تو وزارت مذہبی امور اپنے تمام حاجی کیمپوں کے ذریعے اور تمام تحصیل کی سطح پر آپ کی تربیت کا اہتمام کرے گی۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے حج کی تربیت۔ اس کے علاوہ ویکسینیشن ہے، اور یہ ویکسینیشنز 3 طرح کی ہیں جو ہم آپ کو حج کیمپ لیول پہ لگائیں گے۔ ایک پولیو ہے، ایک انفلوئنزا ہے، اور ایک میننجائٹس گردن توڑ بخار، سیزنل فلو، اور ایک پولیو۔ یہ 3 ویکسینز ہم آپ کو لگائیں گے جو کہ آپ کے پیکیج میں شامل ہیں۔ مزید آپ کو یہ بتاتا چلوں، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، لیکن جو کووڈ ویکسین ہے یہ اس پر پابندی برقرار ہے، سعودیہ نے اس کو ریلیکس نہیں کیا، اس لیے جو درخواست گزار ہیں ان کو ویکسین کا حامل بھی ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے ابھی تک ویکسین نہیں لگائی تو 1 ڈوز کم از کم اس کی لگوا لے، جو کہ منظور شدہ ہیں۔ 10 ویکسینز ہیں، یہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، ہم اس کو دوبارہ بھی اپڈیٹ کر دیں گے۔ سعودی عرب میں طبی سہولیات بھی دی جائیں گی تمام عازمین حج کو۔ 2 طرفہ ہوائی ٹکٹ موجود ہے اس میں، یعنی سعودی عرب آمد و رفت کے لیے۔ مکہ اور مدینہ میں شیئرنگ رہائش ہے، یہ جو لانگ اور شارٹ پیکج ہیں، بیسک پیکج ہے، اس میں شیئرنگ رہائش ہوگی، 3 4 5 3 تو نہیں خیر 4 5 یا 6 افراد اس طرح یہ ایک کمرے میں ہوں گے، مرد و خواتین الگ الگ کمروں میں ہوں گے، مکہ اور مدینہ دونوں میں۔ مکمل ٹرانسپورٹ ہے، مکمل ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے آپ کو سعودی عرب میں ایئرپورٹ سے لے کے رہائش تک، رہائش سے لے کے اگر انٹرسٹی ہے، اگر آپ جدہ پہنچ گئے ہیں تو جدہ سے آپ کو مکہ پہنچایا جائے گا۔ مکہ میں آپ کو سلاد ٹرانسپورٹ ہوگی 24 گھنٹے، جو کہ آپ کو بلڈنگ سے حرم اور حرم سے بلڈنگ واپس لے کے آئے گی۔ اس کے علاوہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو اس کے لیے بھی انٹرسٹی آپ کی بس موجود ہوگی، اور مدینہ سے واپسی کے لیے پاکستان کے لیے بھی آپ کو ایئرپورٹ ڈراپ دیا جائے گا۔ اس میں حج کے جو 5 دن ہیں مکتب کی طرف سے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ آپ کو بلڈنگ سے مینا لے کے جایا جائے گا، مینا سے عرفات، عرفات سے واپس مزدلفہ، اور مینا سے واپس، یہ آپ کو ٹرانسپورٹ ملے گی۔ تو اس کے علاوہ مشاعر میں جو مکتب ہوگا، مکتب ڈی، اس کی آپ کو جو کہ اکانومی مکتب ہے، اس کی آپ کو سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کھانا جو ہے یہ 3 اوقات میں کھانا آپ کو مکہ میں، مدینہ منورہ میں اور مشاعر کے دنوں میں دیا جائے گا۔ واپسی پہ آپ کو 5 لیٹر زمزم کی ایک بوتل فراہم کی جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ کا جو سفر ہوگا آپ تکافل فنڈ کے ذریعے آپ کور ہوں گے، اور وہ اس میں اگر خدا نخواستہ آپ کی کوئی انجری یا آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس پر آپ کو کمپنسیشن دی جائے گی۔ ویڈیو بہت لمبی ہوگی، آپ کو جو اختیاری سہولیات ہیں اس کے بارے میں، قربانی کے بارے میں، یہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کو میں بتاؤں گا، اور اس میں اگر کوئی آپ کو مزید سوال ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔